السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس میں کرپشن کی لعنت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اب خاتون پولیس افسران بھی جو ہے مردوں کے مقابلے میں آگے بڑھ گئی ہیں، اور بلکہ ان پر ایک طرح سے سبقت لے جانے کی کوششیں کر رہی ہو، چاہے رینکر ہو چاہے پی ایس پی افسران، وہ بالکل جو ہے وہ کرپشن کے معاملے میں مردوں کے مقابلے میں آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک اسی طریقے کا واقعہ عمر کوٹ ڈسٹرکٹ کے ایک تھانہ ٹالی میں بھی پیش آیا، جہاں کی خاتون ایس ایچ او انسپکٹر خوش بخت شبانہ ناز کی سربراہی میں ایک پولیس پارٹی نے پچھلے ہفتے جو ہے اسمگلروں کی ایک گروہ پر چھاپہ مار کر ان سے جو ہے 133 کلو چرس اور دوسرا سامان برآمد کر کے ملزموں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن اب جب اس سارے معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ میرپور خاص کے ڈی آئی جی ذوالفقار مہر نے ایس ایس پی عمر کوٹ شاہ جہاں سے کرائی، تو صورتحال اس کے بالکل برعکس معلوم ہوئی کہ پتہ یہ چلا کہ جو خاتون ایس ایچ او ٹالی تھی انسپکٹر خوش بخت شبانہ ناز، انہوں نے جو ہے پولیس پارٹی کے ہمراہ 133 کلو چرس کے بجائے اس کی مقدار کافی زیادہ تھی، اور اس کے ساتھ جو ہے 50-60 کلو گرام افیون بھی برآمد کی تھی۔ لیکن گرفتاری کے وقت نہ صرف اس برآمد شدہ ڈرگ کی مقدار میں کمی کر دی گئی، بلکہ جو اصل ملزمان تھے ان کو بھی فرار کروا کر انہی کے دوسرے ملازمین کو اصل اسمگلر ظاہر کر کے ان کی گرفتاری ظاہر کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس گاڑی میں یہ منشیات اسمگل کی جا رہی تھی اس قیمتی گاڑی کو بھی راتوں رات تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں پولیس کے خبری کا یہ کہنا ہے کہ مبینہ طور پر جو ہے پہلے سارے غیر قانونی کام کے 50 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا تھا، بعد میں معاملہ 25 لاکھ روپے میں طے ہونے کی اطلاع ملی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تقریباً 40 کلو گرام جو ہے افیون موقع واردات سے غائب کر کے دوسرے اسمگلروں پر راتوں رات اسے فروخت بھی کر دیا گیا۔ ان تمام اطلاعات کے بعد جو ہے ڈی آئی جی میرپور خاص ذوالفقار مہر کے حکم پر عمر کوٹ کے جو ایس ایس پی شاہ جہان نے جو ہے وہ لیڈی ایس ایچ او جو ہے خوش بخت شبانہ ناز، ان کے ساتھ چھاپہ مار ٹیم میں شامل جو تھے ہیڈ کانسٹیبل علی بخت چانڈیو اور کانسٹیبل محمد احسان گشکوری کو جو ہے فوری طور پر معطل کر کے ان کے خلاف جو ہے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ سارا راز جو ہے یہ فاش کرنے والا اسی تھانے کا سب انسپکٹر نور اللہ ہے۔ نور اللہ نے جو ہے موقع واردات پر ان پولیس افسروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا، اور اس کے بعد انہوں نے اس سارے واقعے کی اطلاع جو ہے ڈی آئی جی میرپور خاص ذوالفقار مہر کو دے دی تھی، جس کے بعد ڈی آئی جی کے حکم پر جو ہے سارے معاملے کی خفیہ انکوائری جو ہے ایس ایس پی عمر کوٹ شاہ جہان نے کی، اور جب پتہ چلا کہ یہ الزامات جو ہے اس میں صداقت ہے تو اس کے بعد ہی انہوں نے جو ہے ٹالی تھانے کے جو خاتون ایس ایچ او تھی خوش بخت شبانہ ناز کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا کر انہیں معطل کر دیا ہے، اور اب ان کے خلاف جو ہے تحقیقات ہو رہی ہے۔ الزامات کی مزید تصدیق ہونے کے بعد اور اصل ملزموں کی گرفتاری کے بعد ان کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کرنے کا بھی امکان ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مذکورہ لیڈی انسپکٹر جو ہے وہ اٹالین نیشنلٹی رکھتی ہیں، ان کے شوہر جو ہے وہ اٹالیا میں ہیں، یہ کہنا ہے پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ سندھ حکومت کی مرضی سے یا ان کی ایما پر سندھ پولیس نے جو ہے وہ وفاق کی روٹیشن پالیسی سے ایک طرح سے بغاوت کر دی ہے۔ پہلے مبینہ طور پر خود آئی جی سندھ کے پکنگ چوس والی زہریلی پالیسی اپنانے کے نتیجے میں جو ہے وفاق کی روٹیشن پالیسی جو ہے متنازع ہو گئی تھی، اور اب اس کے بعد جو ہے اس پر عمل درآمد کرنے کا سلسلہ بھی ایک طریقے سے روک دیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ 2 ایس ایس پیز جن کی گریڈ 18 سے 19 میں پرموشن کے بعد ان کا جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے صوبہ سندھ سے جو ہے پنجاب میں
ٹرانسفر کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا تھا، جس میں جو ہے ایس ایس پی SIU حیدر رضا اور سینٹرل ڈسٹرکٹ کے جو SSP تھے غلام مرتضیٰ تبسم دونوں شامل تھے۔ لیکن پتہ اب یہ چلا ہے کہ آج جو ہے سندھ حکومت نے جو ہے ایک ریکویسٹ لیٹر جو ہے وہ وفاق کو بھجوایا ہے کہ ان کی خدمات جو ہے سندھ حکومت چاہ رہی ہے، لہٰذا ان کا جو ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن ہے اسے فوری طور پر جو ہے منسوخ کر دیا جائے۔ آخر یہ کس طرح کا مذاق ہے؟ وفاق کی جو روٹیشن پالیسی کے تحت اسٹیبلشمنٹ ڈویژن آخر اس طرح کا نوٹیفیکیشن جاری ہی کیوں کرتی ہے جس پر انہیں عمل درآمد کرنے کا اختیار نہیں، یا ان میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے جاری کردہ احکامات پر عمل درآمد کروا سکیں؟ جب بھی روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے وفاق سے کوئی بھی آرڈر جاری ہوتا ہے تو اسے کسی نہ کسی ہیلے بہانوں سے جو ہے اس آرڈر کو روک دیا جاتا ہے۔ اس سے قبل بھی جو 5 DIGs کا جو ٹرانسفر کیا تھا وفاق نے سندھ سے، ان کو وہ بھی آرڈر جو ہے وہ فی الحال جو ہے وہ عدالت میں اسٹے آرڈر لیے جانے کے نتیجے میں جو اس آرڈر پر عمل درآمد جو ہے وہ روک دیا گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وفاق جو ہے وہ اپنی روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد کروا سکے گی، یا ان کی روٹیشن پالیسی اپنی موت آپ مر جائے گی؟ اس سلسلے میں خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع اور ہمارے خبری کا یہ کہنا ہے کہ یہ جن پولیس افسروں کے یہاں سندھ سے ٹرانسفر کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں ان کو 18 سال اور 20 سال سے جو ہے وہ اسی ایک صوبے میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ پولیس فورس کے ملازم کم اور حکمراں پارٹی کی ایک طریقے سے بی ٹیم زیادہ بن گئے ہیں، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ اب گملے کے پودے نہیں رہے بلکہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں بہت ہی گہری ہو چکی ہیں۔ وہ اس طریقے کے معمولی ہواؤں کے جھونکوں سے جو ہے انہیں یہاں سے وہاں نہیں کیا جا سکے گا، انہیں یہاں سے تبدیل کرنے کے لیے کسی بہت بڑے طوفان کی ضرورت ہے۔ وہ طوفان کے آئے بغیر جو ہے ان افسروں کو سندھ سے نہیں نکالا جا سکے گا، چاہے وفاق جو ہے روٹیشن پالیسی کے تحت کتنے ہی احکامات، کتنے ہی اپنے نوٹیفیکیشن جاری کیوں نہ کر دے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہو سکے گا۔ اس سلسلے میں پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا کہنا ہے کہ اب اس وفاق کی روٹیشن پالیسی پر جو ہے جو اس کے زد میں جو PSP افسران جو ہے وہ سندھ پولیس کے آ رہے ہیں، ان کی جانب سے آبزرویشن بھی سامنے آ گئی، ان کی ریزرویشن، ان کے تحفظات جو ہے وہ اب سامنے آ گئے ہیں کہ یہ جو روٹیشن پالیسی ہے یہ فنڈامنٹل لا اور بنیادی جو حقوق ہے اس کی ایک طریقے سے صریحاً خلاف ورزی ہے۔ جو روٹیشن پالیسی جو ماسٹر مائنڈ جو ٹیکنوکریٹ اس وقت اس کو بنا رہے ہیں، ان کی اپنی عمر جو ہے وہ اس وقت 85 ایئرس ہیں، جبکہ انہوں نے جو ہے PSP افسروں سرکاری ملازمین کی جو ہے عمر جو ہے ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے 55 ایئرس طے کی ہے کہ 55 سال ان کی رکھی جائے، جبکہ ان کی اپنی عمر جو ہے وہ اس وقت 85 سال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اشارہ ان کا ڈاکٹر عشرت حسین کی جانب ہے جو پہلے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہ چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ 2002 کی جو مدر پالیسی تھی اس میں بنیادی حقوق کا خیال رکھا گیا تھا، جس میں جغرافیائی کوئی قید نہیں تھی، اور اس میں یہ طے تھا کہ اگر ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں کسی PSP افسر کا یا کسی بیوروکریٹ کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہاں پر اس صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کے لیے رہنے کے لیے اکوموڈیشن کا بندوبست وہ کرے گی، ان کے بچوں کے ایجوکیشن کے سارے معاملات جو ہے وہاں کی حکومت دیکھے گی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ پہلے کی پالیسی میں یہ بھی تھا کہ اگر کسی کے بچے جو ہے وہ زیر تعلیم ہے اور ان کے کوئی امتحان قریب آ گئے ہیں تو وہ اگر کسی PSP افسر کا ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ ٹرانسفر کی پالیسی کا اس پر اطلاق نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اب جو 2000 کی جو پالیسی 2020 کی جو پالیسی اب سامنے ہے 2021 کی، اس میں یہ تمام تر چیزوں کا نفی کر دیا گیا ہے اور جغرافیائی پابندی بھی اب ان پر عائد کر دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ پنجاب میں اگر کوئی کورس کر رہا ہے، کوئی سندھ پولیس سے ٹرانسفر ہو کے روٹیشن پولیس وہاں پر گیا ہے تو وہ
جو ٹریننگ کا جو پیریڈ ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. لیکن اگر پنجاب کا کوئی افسر ہے تو اس کا کاؤنٹ ہوگا، لیکن اگر سندھ سے یا بلوچستان سے یا کسی اور صوبے سے اگر جائے گا تو اس کا وہ ٹریننگ پیریڈ شمار نہیں کیا جائے گا. یہ سراسر خلاف ورزی ہے. پہلے یہ تھا کہ جغرافیائی قید نہیں تھی، تو اگر روٹیشن پالیسی میں کسی کا ٹرانسفر ہوا کرتا تھا تو سندھ کے افسران جو ہے ایف آئی اے میں کراچی میں پوسٹنگ کرایا کرتے تھے، یا ریلوے میں جو ہے وہ بھی کراچی میں پوسٹنگ کرایا کرتے تھے، موٹر وے میں بھی ان کی کراچی میں پوسٹنگ ہوا کرتی تھی. اس طریقے سے آئی بی میں بھی وہ کراچی کے قریب جو ہے اپنی پوسٹنگ کیا کرتے تھے. لیکن اب اس نئی پالیسی کے تحت یہ تمام کی تمام پابندیاں عائد کر دی گئی ہے. یہ وہ تحفظات ہیں جو کہ سندھ کے پی ایس پی افسروں میں پائے جاتے ہیں اس موجودہ روٹیشن پالیسی پر، جس کے نتیجے میں جو ہے اس روٹیشن پالیسی پر جو ہے وہ عمل درآمد کروانا جو ہے وہ وفاق کو روز بروز جو ہے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ناظرین، سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. منگو پیر تھانے کے جس ایس ایچ او نے صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر کا دروازہ کھول دیا تھا اور ان کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، وہ ایس ایچ او عبدالخالق انصاری جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ کھڈے لائن لگا دیے گئے ہیں، اور ان کی جگہ پر جو ہے ایک اور انسپکٹر محمد امین کھوسو کو منگو پیر تھانے کا نیا ایس ایچ او تعینات کر دیا گیا ہے. اس تبدیلی سے جو ہے صحافی برادری میں جو ہے خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی میمن نے ان کی تکالیف کا اور ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ کرتے ہوئے جو ہے منگو پیر تھانے کے ایس ایچ او خالق انصاری کو وہاں سے لائن حاضر کر دیا. ان پر الزام ہے کہ انہوں نے نور اسلام نامی ایک صحافی کے خلاف جو ہے 5,000 روپیہ بتہ لینے کے الزام میں ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کی تھی، جو بعد میں انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی اور بالآخر انہیں 497 بی کے تحت جو ہے انہیں بے گناہ ظاہر کر کے رہا کرنا پڑا. جس کے بعد ایک اور صحافی کو بھی جو ہے مذکورہ ایس ایچ او نے جو ہے گرفتار کرنے کی دھمکی دی تھی، جب اس صحافی نے ان کے گناہونے جرائم کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں آگاہ کیا تھا کہ ان کے علاقے میں پلاٹوں کی خرید و فروخت اور خود پانی چوری کا معاملہ جو ہے روز بروز بڑھتا جا رہا ہے. اس کی سرپرستی خود پولیس اہلکار کر رہے ہیں، جس پر جو ہے خالق انصاری نے انہیں دھمکی دی تھی کہ وہ نور اسلام کی طرح ان کے خلاف بھی جو ہے مقدمہ درج کر کے انہیں بھی گرفتار کر لیں گے. ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب. لگے ایسا ہے کہ ایک سب انسپکٹر عباس چیمہ جو کہ ڈسمس ہو چکے ہیں، ڈسمس ہونے کے باوجود ان کی سچائی، ان کی اصول پرستی کا اتنی دہشت سندھ پولیس کے آئی جی مشتاق مہر، ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی جو ہے ڈاکٹر امیر شیخ اور خود ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ عمران یعقوب منہاس پر ہے کہ وہ ان کی دہشت جو ہے ان کے حواس پر اس وقت سوار ہو چکی ہے، اور وہ ان کے بحالی کی راہ میں جو ہے وہ ایک دیوار بن چکے ہیں. جو بحالی کی اتھارٹی ہے، جو ڈی آئی جی ان کی اپیل کو اس وقت سن رہے ہیں اور جو ان کی اپیل کو سننے کے دوران یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور بغیر کسی شوکاز نوٹس کے انہیں جو ہے ڈسمس کیا گیا ہے. اور ایک ایس پی رینک کی جو ہے افسر جو ہے، جو ڈسٹرکٹ ویسٹ کی جو ایس پی ہے سوائے عزیز، انہیں یہ اختیار ہی نہیں ہے قانوناً کہ وہ کسی کنفرم سب انسپکٹر کو ڈسمس کر سکے. انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے جو ہے عباس چیمہ کو ڈسمس کیا. وہ ڈی آئی جی جو ہے اسے بحال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس اپیل میں جو ہے اس کی یعنی کہ ڈسمسل جو ان کا ہے یہ کوئی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا.
محض ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر جو ہے عباس چیمہ کو ڈسمس کیا گیا ہے. لیکن اب ان کے ساتھ یہ مجبوری ہے کہ انہیں ان کے اپنے آئی جی مشتاق مہر کی جانب سے یہ دباؤ ہے, خود ان کے اپنے ایڈیشنل آئی جی جو ہے غلام نبی میمن کی جانب سے بھی دباؤ ہے, اور خود جو ہے ان کے ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ عمران یعقوب منہاس کی جانب سے بھی دباؤ ہے, اور خود ڈاکٹر امیر شیخ کا بھی اصرار ہے کہ انہوں نے جو ہے سوشل میڈیا پر آ کر جو ہے ان کی کردار کشی کی. لہذا ایسے پولیس افسر کو, ایسے سب انسپکٹر کو ملازمت کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. انہیں رگڑا دو, انہیں ڈسمس کرو, انہیں نشان عبرت بناؤ, تاکہ ان کے انجام کو دیکھتے ہوئے کسی اور رینکرز میں اتنی ہمت, اتنی جرت پیدا نہ ہو کہ وہ اپنے افسران کو آئینہ دکھا کر ان کا سیاہ چہرہ دکھانے کی کوشش کرے یا غلطی کرے. لہٰذا انہیں نشان عبرت بناؤ, انہیں آپ کسی بھی صورت میں بحال نہ کرے. اس شدید دباؤ کے نتیجے میں ہی اس ڈی آئی جی نے جو ہے بالآخر جو ہے عباس چیمہ کی جو اپیل تھی اسے مسترد کرتے ہوئے ان کے ڈسمسل کو ایک طریقے سے درست قرار دیا. اب عباس چیمہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے انصاف حاصل کرنے کا کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ یا سروس ٹریبونل کورٹ میں جا کر وہاں اپنی آہ پکار کرے کہ ان کے ساتھ ان کے اپنے محکمے میں کیا کیا زیادتی نہیں ہوئی ہے, کیا کیا ان کے ساتھ نہیں ہوا ہے, کہ انہوں نے صرف اور صرف چور کو چور کہا, جھوٹے کو جھوٹا کہا, مکار کو مکار کہا اور بے روپیوں کو بے روپیہ کہا. یہی اس کا جرم تھا جس کے جرم کی پاداش میں جو ہے انہیں ڈسمس کر دیا گیا. اور اب ایک ڈی آئی جی جو کہ حقائق کو جانتا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ انصاف کروں اور میں انہیں بحال کروں, لیکن وہ بھی اپنے آئی جی مشتاق مہر کے دباؤ میں اور دوسرے 3 ایڈیشنل آئی جی کے دباؤ میں آ کر جو ہے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے سے قاصر ہے, استعمال کرنے سے محروم ہے. اس لیے وہ ان کی اپیل کو ڈسمس کر دیتے ہیں. ناظرین سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں, جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین اب آخر میں بات کرتے ہیں آئی جی سندھ مشتاق مہر کی کچن کیبنٹ پر. جو سندھ پولیس کے پی ایس پی افسران ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئی جی سندھ جو کہ 1,40,000 پولیس فورس کے کمانڈر ہیں, اس کو کمانڈ اس وقت کر رہے ہیں, وہ اس وقت محض اپنی کچن کیبنٹ کے علاوہ کسی کی جانب نہ تو متوجہ ہوتے ہیں, نہ ہی کسی سے کوئی رائے مشورہ لینے کی زحمت کرتے ہیں, اور نہ ہی کسی اپنے دوسرے پی ایس پی افسروں سے مل کر ان کے تکالیف, ان کی شکایات سننے کی زحمت گوارا کرتے ہیں. ان پی ایس پی افسروں کو کہنا ہے کہ ان کی جو کچن کیبنٹ ہے اس میں کون لوگ شامل ہیں. ان کی کچن کیبنٹ میں جو ہے ذوالفقار مہر ہے جو ڈی آئی جی میرپور خاص ہے, ثاقب اسماعیل میمن ہیں جو کہ ڈی آئی جی ایسٹ ہیں, عمر شاہد ہیں جو سی ٹی ڈی کے ڈی آئی جی ہیں, اور اس طریقے سے نعمان صدیقی ہیں جو کہ ڈی آئی جی ہیں, اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ عمران یعقوب منہاس ہے. حالانکہ سندھ پولیس میں 25, 26, 28 دوسرے بھی ڈی آئی جی ہیں, اسی تعداد کے اور بھی پی ایس پی ایس ایس پی ہیں, لیکن کسی ایک بھی ڈی آئی جی سے کسی ایک بھی ایس ایس پی کو بلا کر آئی جی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی بھی کہ تمہیں کیا تکلیف ہے, تمہیں کیا پریشانی ہے, تمہیں کیا دشواری اپنے کام میں پیش ہے, تمہیں کیا چاہیے, کیا میں تمہاری کس طریقے سے خدمت کر سکتا ہوں. کبھی نہیں. انہوں نے یہ کبھی زحمت ہی نہیں گوارے کی. ان کی نظر میں جو ہے پورا جو سندھ پولیس ہے نا وہ یہ 5 افراد پر مشتمل ہے, جس میں سے 4 ڈی آئی جی ہیں اور 1 ایڈیشنل آئی جی ہیں, جس کو وہی پی ایس پی افسران جو ہے وہ آئی جی کی کچن کیبنٹ کا نام دیتے ہیں. انہی کے صلاح مشوروں سے جو ہے سندھ پولیس اس وقت چل رہی ہے. یہ جو پوری کی پوری روٹیشن پالیسی جو متنازع ہوئی یا متنازع جو بنا دی گئی, اس متنازع بنانے میں بھی جو ہے وہ انہی کچن کیبنٹ کا مرکزی کردار ہیں. جو دوسرے ڈی آئی جیز یا دوسرے جو ایس ایس پی اس وقت کھڑے لین لگے ہوئے ہیں یا انہیں بالکل اگنور کیا گیا ہوا ہے یا انہیں خاطر میں نہیں لایا جا رہا ہے, اس میں بھی مرکزی کردار جو ہے وہ
आईजी के इस किचन कैबिनेट का है, जो आईजी को उल्टे सीधे मशवरे देते हैं और आईजी भी दूध पीते बच्चों की तरह से जो है उनके मशवरों पर आंख बंद करके अमल करते रहते हैं, जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिंध पुलिस जो है वो इस वक्त जो है अकरबा परवरी का शिकार होकर रह गई। मैं अपने इस प्रोग्रामों में बहुत सारे मामलात की निशानदेही कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे जो काबिल एहतराम आईजी सिंध हैं मुश्ताक महर, वो एक कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते हैं और उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बारे में उनके अपने महकमे में उनके अपने अफसरान क्या राय रखते हैं। उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं। उन्हें ख़ुद भी इस बात का अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि ये जो इस वक्त वो एज आईजी सिंध अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, ये उनकी टेन्योर जो उनके जो मुलाजमत का जो ये वक्त है या ये जो उसका हिस्सा है, ये उसका एक आखिरी वक्त है, उनकी ये एक आखिरी पोस्टिंग और आखिरी पोस्टिंग को वो इंजॉय कर रहे हैं। उन्हें भी ये मालूम है कि इसके बाद अगर यहाँ से वो तब्दील हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें कहीं भी पोस्टिंग नहीं मिलेगी, उन्हें कहीं भी बैठने को कोई ऑफिस नहीं मिलेगा। ये उन्हें भी पता है और ये जो उनकी जो किचन कैबिनेट है उनको भी पता है कि आईजी अगर तब्दील हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, तो उसके बाद उनका क्या होगा ये वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो किस तरीके से जो है बाद में वो भी सब के सब जो है निशाने इबरत बना दिए जाएंगे। इससे कोई गर्ज नहीं कि वो उनकी रैंक क्या है, वो पीएसपी अफसरान हैं क्या हैं, इससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन वो सब के सब जो है वो इस वक्त नज़रों में हैं, इस वक्त फोकस हैं। बाकी जो पीएसपी अफसरान इस वक्त सिंध में अपनी पोस्टों पर हैं, अपने फ़राइज़ सर अंजाम सब के सब देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, किस किस्म की जो है ये एक दोहरी पॉलिसी जो है वो इस वक्त सिंध पुलिस में चल रही है। अलग अलग पैमाने हैं अफसरान को डील करने के, मामलात को डील करने के। एक पुलिस फोर्स का जो सरबराह है, जो आईजी है, जो आईजी का किरदार है, जो साबिका आईजी जिस तरीके से अपना किरदार अदा करते हुए फोर्स का मोराल जो है वो अप करते थे, बुलंद करते थे, वो अब इस आईजी के टेन्योर में हमें देखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि ये किस किस्म की पुलिस फोर्स है भी या कि एक मल्टी नेशनल कंपनी बन चुकी है, जहाँ के सारे फैसले, जहाँ के सारे ऑर्डर, तब्दीलियाँ, सज़ाएं, जज़ाएं जो है वो नफ़ा व नुकसान को देखकर जो है वो किए जाते हैं। मेरी इन जो मैं इस वक्त जो बातें कर रहा हूँ, जो मैं इस वक्त इंकिशाफात करूँ, मुझे मालूम है कि ये मेरी बातें हैं, ये जो लोग इसके जद में आ रहे हैं उन्हें ये अच्छी नहीं लग रही होगी, वो इन्हें पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं क्या करूँ, ये एक तल हकीकत है। इससे इस वक्त पूरी की पूरी सिंध पुलिस जो है वो इससे दो चार है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है अकरबा परवरी है, अंधा बांटे रेवड़ियाँ अपनों को, इसके सिवा और कुछ भी नहीं। आज जो है एक चलते ये अर्ज़ करते चलूँ कि एक और भी ऑर्डर हो गया, सदर का जो डीएसपी जो है कंवर आसिफ खालिद जो है उनको जो है वो मेमनगोट में पोस्ट कर दिया गया, और इसी के साथ जो है वो एयरपोर्ट थाने का जो डीएसपी है खालिद, वो भी पिछले कोई 8-10 सालों से जो है वो एयरपोर्ट सब डिवीज़न में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इसी के साथ जो है एसएचओ एयरपोर्ट जो है कलीम मूसा जो है वो साबिका एक आईजी थे, कलीम इमाम उनके मुँह बोले बैठे बताए जाते हैं, वो भी पिछले कोई 5-6-7 सालों से जो है वो इसी एयरपोर्ट थाने में ही अपने फ़राइज़ एक तवील अरसे से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इसलिए कि इन्हें भी आईजी मुश्ताक महर की इस वक्त मुकम्मल सरपरस्ती हासिल है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।